آئیے آج جو ہم لوگوں کا پروگرام ہے، آج ہمارا پروگرام ہے تقریری مسابقہ جو ہمارے طلباء ہیں، اور ان طلباء کے لیے ہم بہت طرح سے سوچتے ہیں کہ ان کی ہر اعتبار سے ہم رہنمائی کریں، ہاتھ میں قلم دیں، کاغذ دیں، کتاب دیں، اور صرف اسی پر بس نہ کریں بلکہ زبان بھی کھلوائیں، حرکت بھی کریں، زبان بھی کھولیں۔ جب تک آدمی کچھ بولتا نہیں ہے اس کا ہنر، اس کا عیب پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک آدمی چپ چاپ رہے، کچھ نہیں، مون بابا بن کے رہے، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے یا کیا زیادتی ہے۔ جب بولتا ہے آدمی تو اس کا ہنر، اس کا ملکہ، اس کی صلاحیت معلوم ہوتی ہے۔ تو بولنا چاہیے، اور بولنا بھی ایک فن، ایک ہنر ہے، اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ بھی مدرسے میں ہر جمعرات کو تیاری کرتے، رٹتے تھے۔ پہلے مرحلے میں بدن ہاتھ کانپتا تھا، پھر سیکھتے گئے تو زبان کھلتی ہے۔ تو زبان کا معاملہ ہے کہ ہنر ہے، اس ہنر کو جب تک آپ کام میں نہیں لگائیں گے، استعمال نہیں کریں گے، اس ہنر، اس فن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ ملکہ نہیں آئے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں بغیر تاخیر کے اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، اور اس پروگرام کی نظامت کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے آپ کے ہی اسٹوڈنٹ میں سے ایک ساتھی جن کا نام گلفام یونس ہے۔ محترم گلفام یونس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیج کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور طلباء کو نام بائی نام بلائیں گے اسٹیج پر۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بولیں، آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ ہی میں سے، تاکہ آپ کے اندر ہنرمندی آئے، بولنے کا سلیقہ آئے، سمجھنے کا سلیقہ آئے، سمجھانے کا سلیقہ آئے۔ تو یہ اسٹیج میں گلفام یونس صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارا تقریری مسابقہ ہے، اور ہمارے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ محترم جناب شیخ مقبول احمد سلفی صاحب نے ہمارے لیے یہ ایک ورکشاپ کی صورت میں ہمیں ایک پروگرام دیا ہے تاکہ ہم لوگ یہاں پہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل ہم یہاں پہ کرتے ہیں، وہ ہم کل ہمیں ضرورت نہ بھی پڑے، لیکن جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ایک داعی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی دین کا علم پہنچتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کریں دوسروں تک۔ تو اس صورت میں ہمیں وہ ایک ٹریننگ دے رہے ہیں، ایک ورکشاپ کی صورت میں، تاکہ ہم بھی کل کو بیان کر سکیں، جہاں ایک محفل کی صورت میں اپنی فیملی میں ہم خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنی فیملی کو بھی اس پہ دعوت دیں۔ تو اس صورت میں ہماری وہ ایک ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، حی اسلامہ دعوت سینٹر کے اور اپنے محترم جناب شیخ مقبول احمد سلفی صاحب کے۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، اور اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جمیل عبدالعلیم، یہ ننے ماشاءاللہ حافظ قرآن کو، کہ وہ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن مجید کی۔ میں نیکسٹ عبد الرحمن یونس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول مختصر انداز میں بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ تو ہے دنیا کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میرے اللہ تو ہے دنیا کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تیرا یہ قرآن وحی جلی ہے، عبادت کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ تو نے کر دی دو جہاں میں کیل کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ جب آدم کو نسیاں کا احساس ہویا، تو آدم پیارا تیرے در پہ رویا۔ جب آدم کو نسیاں کا احساس ہویا، تو آدم پیارا تیرے در پہ رویا۔ بخشش کی راہ پھر تو نے نکالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میرے اللہ تو ہے دنیا کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میرے آقا محمد سا اور نام نہیں کوئی، وہ امام ہے نبیوں کے اور امام نہیں کوئی۔ میرے آقا محمد سا اور نام نہیں کوئی، وہ امام ہے نبیوں کے اور امام نہیں کوئی۔ رب ختم نبوت کا سرتاج سجایا ہے، ملا اور پیغمبر کو یہ مقام نہیں کوئی۔ میرے آقا محمد سا اور نام نہیں کوئی۔ تعظیمی سجدے سے نبی پاک نے روکا ہے، تعظیمی سجدے سے نبی پاک نے روکا ہے۔ کسی اور شریعت میں یہ حرام نہیں کوئی۔ میرے آقا محمد سا اور نام نہیں کوئی۔ عبادت میں ریاضت میں اسلام کی دعوت میں خدمت میں لگا ایسا صبح شام نہیں کوئی۔ میرے آقا محمد سا اور نام نہیں کوئی، وہ امام ہے نبیوں کے اور امام نہیں کوئی۔
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अब सब भाइयों से दरख्वास्त है जो तकरीर के लिए आएँ वो अपने टाइम का ख्याल रखें। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा तकरीबन। मैं तकरीबन 5 मिनट के करीब मैं अपने यहाँ पास बैठा हूँ। मैं अब हाथ से इशारे से आपको बतला दूँगा कि 5 मिनट का टाइम आपका हो गया, तो आप अपनी बात को क्लोजिंग की तरफ ले जाएँ, इख्तिताम की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। तो अब बाकायदा हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हमारे स्पीकर हैं मोहम्मद सईद शाकिर साहब। उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू का इज़हार ख्याल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि तुम्हें फजूल में पैदा किया गया है, तुम्हें पैदा करने का कोई मकसद नहीं है? क्या तुमने ये ख्याल किया हुआ है कि तुमने हमारी तरफ लौट कर नहीं आना? ये जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आया मुबारका में लोगों का एक अंदाज़, एक नज़रिया बयान कर रहे हैं। एक सवाल अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि क्या तुमने ये ख्याल किया हुआ है कि तुम्हें फजूल में ही पैदा किया, हमने कोई मकसद नहीं है तुम्हें पैदा करने का? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया तुम्हें, जिन्नों और इंसानों को, मगर इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी ही इबादत करो। हज़रात, इबादत किसे कहते हैं? हमारे सवाल का जवाब भी अल्लाह ने दे दिया कि तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब आइए, इबादत किसे कहते हैं? लुगत के अंदर इसका मानी जो है वो ये है कि इंतहाई दर्जे की नियाज़मंदी और खाकसारी करने का नाम इबादत है। और शरीयत की रूह में इबादत का जो मानी है वो ये है, हर कौल, इंसान का हर फेल जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, उसको इबादत कहा जाता है। हमें यह भी पता चल गया कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्या हम अकेले ही इस मकसद के लिए पैदा हुए? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, कुल इंसानियत को मैंने पैदा किया है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते हैं, लोगो तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है। सब लोगों को हुक्म है, उसमें मुस्लिम भी है, काफिर भी है,
اس میں دہریہ بھی ہے، بت مت بھی ہے، ہر انسان اس کے اندر شامل ہے۔ پھر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے جن پاکیزہ ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کو بھی اللہ نے اس مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے کہ جو لوگ میں نے انسان پیدا کیے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے نبیوں کو کس لیے بھیجا، رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دینے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا ہے نبیوں کو کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ الا انا فاعبدون، تمام مومنوں کا بھی یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ حضرات عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں اپنی دین کو خالص کرتے ہوئے میری عبادت کرنی ہے۔ حدیث جبریل میں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس کا نتیجہ کہ اگر عبادت کریں گے تو کیا ہوگا، عبادت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، کیا کروں گا میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے معاملات کو آسان کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور نہیں کروں گا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ حضرات عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرنے تک عبادت کرنی ہے۔ اگر عبادت کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، نہیں تو مجرموں کی صف میں کھڑے ہو کر کل قیامت کو تم مجرم بن جاؤ گے، مجرم کی سزا جہنم ہوگی۔ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں مت شامل کرے جو اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنا بیان کیا۔ ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں محمد آزاد انصاری صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین اکرام، میں نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن
صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی صرف ایک اللہ کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا پھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا، یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔ عبادت ہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کے پیچھے کار فرما حکمت انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعارف کروانا اور اس کے لیے انہیں آمادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کریں، اور ان پر ضروری ہے کہ وہ اس عبادت کو اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق بجا لائیں، اور جو کوئی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے گا تو ایسا شخص ایک مومن اور موحد کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں نصیحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے الٹ پھیر اور کائنات کی تخلیق کے سلسلہ میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی پیدائش اور اس کی پیدائش کی حد درجہ درستگی پر غور و فکر کریں، اور ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے جو کائنات کے عجائبات پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کسی بیکار مقصد کے لیے وجود میں نہیں لایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان جیسے بے مقصد کاموں سے منزہ، پاک اور بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ کے طلبگار رہتے ہیں۔ یقیناً جب آپ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ساری تخلیق بے پناہ طاقتور اور بہت ہی درست ہے، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بے کم و کاست۔ یہ کچھ ایسی مخلوق ہے جو آپ کے تصور اور گمان سے بہت ہی آگے، اور اس کو بیکار تو کسی طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، نہ ہی یہ تصور کیا جا سکتا کہ یہ محض ایک دھماکے جیسے کسی حادثے سے وجود میں آ گئی ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق بخشے، ہماری عبادتوں میں اخلاص دے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اور میں شیخ صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کے لیے موقع دیا، اور یہ پہلی بار ہے میں جب کہیں سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے پہلی مرتبہ بھی بہت اچھے انداز میں کانفیڈنٹ کے ساتھ الحمدللہ اپنی توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے نیکسٹ سپیکر ہیں احمد حسین انصاری صاحب، کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व अला अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। दुनिया में कोई भी शय बनाने के पीछे उसका मकसद छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर इंसान अपने इस्तेमाल के लिए बहुत सी चीज़ें बनाया, जैसे घर, कपड़ा, गाड़ी। इन सब के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे का मकसद जिस्म की तनाई का होता है, और जो ज़िंदगी के बका का ज़ामिन होता है। अगर हम काम करते हैं तो उसके पीछे खुद की बका और ख़ानदान की ज़रूरियात के तकमील के लिए काम करना ज़रूरी है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं। आज का तकरीर का उन्वान है इंसान की तख्लीक का मकसद। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिन्नात और इंसान को अपने इबादत करने के लिए पैदा किया। कुछ देर के लिए हम गौर फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है। सूरज, चाँद, सितारे, इस सब के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। फरिश्ते, जिन्नात और इंसान को पैदा किया, उसके पीछे भी कोई मकसद होगा। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई उस वक्त से नबियों और रसूलों को भेजा, उसके पीछे भी कोई मकसद है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद जैसी बड़ी नेमत से नवाजा। कुरान मजीद में सूरह अल-ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम आज दुनिया की ऐशो इशरत में पढ़कर अल्लाह ताला की इबादत को भूल बैठे हैं। हम सभी मुसलमानों का ईमान है कि क़यामत आएगी, फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और अल्लाह ताला के सामने रूबरू होंगे, और इंसान को अपनी दुनियावी ज़िंदगी का हर लम्हा का हिसाब देना होगा। जो इंसान दुनिया की अयाम गफलत, लापरवाही और अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार दिए, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो लोग अल्लाह की फर्माबरदारी और इबादत में अपनी दुनियावी ज़िंदगी को गुजारा होगा, तो अल्लाह ताला उनके नेक अमाल का बदला देगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी मकसद किताब कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं, आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ताला के लिए ही है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन आयात में अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की तख्लीक, दिन और रात का बदलना और कायनात तख्लीक के सिलसिले में हमें मतवज़्ज़ा कर रहा है। एक शायर का कौल है, अल्लाह अपने बंदे को मुखातिब करके फरमा रहा है कि तुमको किताबे हिदायत भी दी, तुमको किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ किया तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में नेक अमल करने की तौफीक दे, इबादतों में इखलास अता फ़रमाए और ईमान पर ख़ात्मा फ़रमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।
جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں عبد الرحمن یونس صاحب، کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات گرامی قدر اور میرے معزز استاد شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ، ان کی موجودگی میں آج کا جو عنوان ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہے اور اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء بنائی ہیں، جتنی بھی کائنات بنائی، اس میں چرند پرند حیوان درند ہر چیز جو بنائی، ہر چیز بنانے کا ایک مقصد ہے۔ اور ہمیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ زاریات میں ذکر ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ لوگوں، قرآن ہے، قرآن کو قصے کہانیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے رزق کمائے، میں تو رزق سے ویسے ہی پاک ذات ہوں، ہمارے لیے رزق کا بندوبست کریں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رازق ہے، اللہ تعالیٰ کو تو رازق رساں ہے، اس سے زیادہ تو رزاق کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا میرا قانون ہے، میں نے انسان کو جو بنایا وہ مرکب سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ اس کا جسم بنایا، اس میں روح ڈالی، دو چیزوں سے بنایا، ایک انسان کا جسم ہے، دوسری روح ہے۔ اور جسم کو میں نے مٹی سے بنایا اور اس کی نشو، اور جو میں نے جسم کو بنایا اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی خوراک اور غذا کے لیے جو انتظام کیا وہ میں نے مٹی سے کیا۔ اور روح میں نے آسمان سے نازل کی اور اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی غذا خوراک کے لیے میں نے آسمان سے چیزیں اتاری۔ فرمایا وہ ہے شریعت محمدی، وہ ہے قرآن و حدیث، وہ ہے جس کو ہم وحی کا نام دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، انسان بڑا ہی حسن و جمال ہو، بڑا خد و خال ہو، بڑا طاقتور ہو، فرمایا وہ روح کے بغیر مردہ ہے، اگر اس سے روح نکال لی جائے تو وہ مردہ ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ روح کا تعلق جو جسم سے ہے، اصل چیز روح ہی ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اس روح کے لیے ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور روح کی غذا عبادت ہے، اور روح کی غذا قرآن و حدیث ہے، روح کی غذا وحی الہی ہے۔ روح کیا ہے؟ فرمایا انسان مر جائے گا،
مٹی کے اندر پہلی سطح میں ہو یا دوسری میں ہو، اگر اس کی روح کو پراپر روشنی ملی ہوگی، اگر اس کی روح کو وحی کی روشنی ملی ہوگی، شریعت محمدی کی روشنی ملی ہوگی، تو فرمایا وہ روح تو مٹی میں ہے لیکن وہ جسم تو مٹی میں ہے، لیکن اس کی روح کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اگر انسان کی روح جو ہے اس کو پراپر روشنی نہ ملی، اس کو قرآن و حدیث کی پوری روشنی نہ ملی، تو فرمایا اس کو بھی ہم پھر جسم کے ساتھ اس کو بھی مٹی میں ڈال دیں گے، اور ساتوں زمینوں کے نیچے سنجین نامی جگہ ہے جہاں ہم جکڑ کر دیں گے اور اس کے لیے عذاب تیار کر دیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی عبد الرحمن یونس صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں محمد مظفر صدیق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد مظفر صدیق صاحب میرے خیال نہیں آئے، تو ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں محمد محسن صاحب حی سلامہ سے۔ محمد محسن حی سلامہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما شیخ محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بلکہ بعض بڑھاپے کو نہیں پہنچتا، بعض بچہ ہی، بعض جوان ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جاری ہے۔ آخر کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہمارے سامنے، یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ یہ آواز پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر یہ اپنا کام پورا نہ کرے تو ہم اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل، کیا وہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آخر کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ تو جو ہمارا خالق و مالک ہے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے ہم کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو ہماری پیدائش کا مقصد سمجھایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنا مقصد بھول بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت ہی مقصد تھا تو عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا نافرمانی کرنے، اللہ کی شایان شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہم پوری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا،
کیونکہ اس کی شان اعلیٰ ہی ہے اور اعلیٰ ہی رہے گی۔ ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، ان کو کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، جسمانی خواہشات بھی پورے کرتے ہیں۔ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ضروریات بھی عطا فرمائی اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اصل مقصد یہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں اور مقصد کو پیچھے رکھتے ہیں۔ ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ ہم کو ایک موبائل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک موبائل کے اندر بہت سارے فولڈر ہوتے ہیں، لیکن موبائل کو بنایا گیا اصل بات کرنے کے لیے۔ موبائل میں کوئی بھی ایپ چل رہا ہو، لیکن جیسے ہی کال آتی ہے تو سب سے پہلے کال دکھاتا ہے۔ تو ہم کو اس سے سبق حاصل کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، تو ہم کو تمام ضروریات چھوڑ کر، تمام حاجتیں چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب ایک مشین گیری اتنا سمجھ رہی ہے تو ہم ایک انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں۔ آخرکار ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، وقت مختصر ہے، تو کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا مقصد بنایا، اصل اس مقصد کو سامنے رکھیں، اس ضروریات کو پیچھے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ محمد محسن بھائی بہت اچھے انداز میں بیان کیا، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ اور ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں عبد المالک محمد امیر شیخ صاحب، نہیں ہیں۔ تو نیکسٹ اسپیکر ہیں مشیر احسن صاحب طول سے، وہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں محمد عمران صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان اس دنیا کے اندر کیوں، انسان کی پیدائش کیوں اس دنیا کے اندر کی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی اور انسان کو جو درجہ دیا وہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، یعنی تمام مخلوقات سے بہتر۔ اور انسان کے اندر یہ سینس رکھی کہ انسان اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکے، صحیح اور غلط راستے کی تمیز کر سکے۔ اگر یہ انسان اس سینس کو بھول جائے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور ہمارے اوپر صرف یہی کرم نہیں فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید جیسی کتاب سے نوازا۔ بھائی جان، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ مارکیٹ سے ایک چھوٹی سی کوئی بھی چیز پرچیز کریں گے، لائک اسپیکر پرچیز کریں، اس سے آپ کو ایک ساتھ ایک کیٹلاگ، ایک بکلیٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ایسیسریز کو کیسے اسمبل کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس میں کیا ریسٹرکشن ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ اگر آپ اس کو غلط یوز کریں گے یہ خراب ہو جائے گی، اور اگر جو بھی ہے اس کی ایک لمیٹیشن بتائی۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک کلیئر کٹ بتایا کہ آپ نے یہ غلط راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اگر آپ غلط راستوں کو چنیں گے
تو آپ کے لیے جہنم ہے. اگر آپ صراط مستقیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. آج اس دنیا کے اندر جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں, اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں. اس ضرورت میں جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا اور اپنی ضرورت کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح مقصد اپنا جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے محترم عمران بھائی صاحب. اور ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں محمد یوسف اللہ دتا صاحب. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. بھائی جان میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, جو اتنا کہ میں سمجھتا ہوں اتنی بات کرنا, کوئی غلط نکل جائے تو مجھے معاف کرنا. اصل ہم لوگ جو ہے نا پڑھے نہیں ہیں, تو جو نہیں پڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا بولنا یا کرنا یا سمجھنا بات مشکل ہوتا ہے. تو جب کا اس دعوت سینٹر سے ہم جڑے ہیں نا الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو سنت کے مطابق ہمیں ملی ہیں. جب اس میں نہیں آئے تھے نا تو پہلے ہم سنت سمجھ کے تو غلط چیزیں اور غلط راستے میں چلتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے جو دعوت سینٹر چلا رہے ہیں, اللہ ان کو بھی جزا خیر دے, ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنی کریں گے اتنی اللہ تعالی ہماری منظور کرے گا. تو اس میں تعلیم ہو تو پھر آدمی پوری بات کر سکتا ہے, تعلیم نہ ہو تو بات نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے اور مقبول صاحب کی شکر گزار ہیں کہ جو دعوت سینٹر میں آئے ہیں تو ہم کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا جو پہلے نہیں پتہ تھا. ہم سنت سمجھتے تھے لیکن ہم بہت جو ہے نا پیچھے غلط راستے پہ چلتے تھے. تو ابھی الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ کے سیدھے صراط المستقیم پہ چلنے کی اللہ نے توفیق دی اور چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی چلانے کی انشاءاللہ توفیق دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بھائی نے جتنی ان کے اندر استطاعت تھی الحمدللہ وہ جتنی باتیں کر سکتے تھے الحمدللہ اپنے علم اور عمل کی وجہ سے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں دعوت سینٹر کی جو خوبی ہے اور جو شیخ محترم کی جو ماشاءاللہ سٹرگل ہے وہ انہوں نے اس کو بہت سراہا ہے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم سب کو آنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ہم آئیں گے. چلو ایٹ لیسٹ اگر ہم بیان نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی کو الحمدللہ سنت کے مطابق بہتر کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو انشاءاللہ آپ بھائیوں سے درخواست ہے جو نہیں بول سکتے وہ ضرور کلاس میں حاضری دیں. اس سے انشاءاللہ ہماری اپنی پرسنل لائف کو بھی بہتر ہوگی اور ہم ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو انشاءاللہ ایڈجسٹ کر سکیں گے, ان کو گائیڈ کر سکیں گے. تو یہ تھے ہمارے آج کے سارے اسپیکر. اب نیکسٹ میری ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی ہے, میری باری ہے کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں اس موضوع پہ. تو ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم, اللہ رب العالمین کی ذات نے یہ اتنی بڑی کائنات بہت ہی خوبصورت انداز میں پیدا فرمائی, بہت ہی منظم انداز میں پیدا فرمائی, اور وہ اس کائنات کو پیدا کر کے اس کو چلانے پہ بھی قادر ہے. اللہ رب العالمین کی ذات نے اس کائنات کے اندر بے شمار لاتعداد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے.
جو ان گنت ہیں، جو انسان کی سوچ سے بالا تر ہیں. آج کی اس کاؤنٹنگ کی دنیا میں کچھ کی انسان کاؤنٹنگ کر سکا ہے لیکن سب کی کاؤنٹنگ نہیں، بے شمار لا تعداد. اور اس میں اللہ رب العالمین کی ذات نے ہر مخلوق کو، ہر چیز کو جو پیدا فرمایا ہے، بیکار بے مقصد نہیں، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. اور ان سب مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کی ذات نے حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ، ارفع اور افضل بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں اٹھا کے انسان کی تخلیق کو اعلیٰ اور افضل قرار دینے کے لیے اللہ رب العالمین 4 قسمیں اٹھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، تجھے میں نے اعلیٰ اور افضل اور بہترین ڈھانچے کے اندر بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. اور پھر اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات نے انسان کو جب اعلیٰ اور افضل بنایا اور پھر اس کا جو مقصد بھی ہے وہ بھی بہت ہی پیارا خوبصورت رکھا ہے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، تو اس کا ہمارا جو مقصد ہے یہ بڑا شاندار، بڑا جاندار ہے، جو ہر انسان کو 24 گھنٹے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اس کائنات کے اندر پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن ہم آج اپنے حقیقی مقصد کو بھول کے جو ہماری ضروریات زندگی تھیں ان کو ہم آج پورا کرنے کے چکر میں ہم اپنے حقیقی مقصد کو بھول بیٹھے ہیں. آج ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، اپنی ضروریات زندگی، اپنی رہائش، اچھی گاڑی کی سہولت، یہ چیزوں کو ترجیح دے کے آپ دیکھیں آج معاشرے میں کس چیز کا کمپٹیشن ہے. آپ ماشاءاللہ سب بھائی موجود ہیں، ہم صاحب جانتے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آج ہم کہاں، یہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں. ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد ایک اچھا روزگار، اور ہمارا جو حقیقی مقصد تھا ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے ساتھ. اگر ہم اس کو ساتھ میں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ذات نے انسان کو اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ میں انسان کو یہ بولا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کے تحت چلیں. تو اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں اعلیٰ ارفع بنا کے ہمارا جو مقصد تھا وہ بھی بیان فرما دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے ہر نبی جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، آج کی امتوں تک، آج کے دور تک اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر ہر دور کے لوگوں کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا انسان کی رہنمائی کے لیے. جس مقصد کو انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو طور طریقے بتلا دیے، اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کی صورت میں پیدا فرمایا. اور انشاءاللہ العزیز اب قیامت تک آنے والی جو امت ہے جو چل رہی ہے امت محمدیہ ہے. اور اللہ رب العالمین کا ہمارے سب کے اوپر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم آئے سب سے بعد میں، لیکن امت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے الحمدللہ ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. تو ہم سب سے آخر میں آ کے درجے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بڑا درجہ دیا کہ ہم ساری امتوں میں بعد میں آئے ہیں اور درجے کے لحاظ سے سب امتوں سے افضل ہیں. تو اللہ رب العالمین کی ذات ہم سب کو اپنے حقیقی مقصد میں، ہمارے اپنے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی ذات نے اس کائنات کے اندر جو مخلوقات بنائی ہیں، سب سے اعلیٰ جو انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر اللہ نے یہ سینس رکھی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین حالانکہ یہ دیکھیں نا، جانور وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو ایک آرگنائزیشن سسٹم انسان کو دیا ہے یہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا. اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمارے اندر یہ سینس رکھی ہے، ہم اچھائی برائی، اپنے حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں. ہم ان چیزوں کو پہچان سکیں گے تو ہم اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب رہیں گے. اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہمارے اوپر نازل کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے دن رات، ہم اپنے تمام اوقات کو گزاریں. اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ انسان کی یہ تخلیق کے بعد جو ہماری بعد والی زندگی ہے، اس زندگی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس کائنات کے اندر کس کے لیے بھیجا گیا ہے. اصل زندگی
اس کے بعد والی زندگی ہے. یہاں تو ہمیں ایک پریکٹیکل لائف کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے 30 40 50 60 70 سال کی زندگی میں کے لیے بھیجا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ آج کے دور کے اندر 25 30 40 45 سال کی زندگی میں بہت سی اموات ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہیں, ہمیں ایک میسیج دے کے چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی ہمارے پیچھے پلٹ کر آنا ہے. جو ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی, یہ ایک عارضی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی کے لیے, اس کے اندر ہمیں ایک محنت کے لیے بھیجا. یہ چند سالوں کی زندگی ایک عارضی زندگی کو دے کے بھیجا کہ انسان تجھے اس کے اندر اچھے اعمال کر کے اپنی جو تیری ابدی زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے, اس کو بہتر بنانا ہے. تو ہم جب اس زندگی کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو فالو کر کے اپنے حقیقی مقصد کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ جب ہم اپنے اعمال کریں گے تو کیا ہوگا. آپ یہ سمجھ لیں اس دنیا کے اندر کوئی کمپنی دیکھ لیں, کوئی بادشاہ دیکھ لیں, اگر وہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے, سارے اس کو اچھا بونس دیتے ہیں, اچھی سیلری دیتے ہیں, اس کو نوکری دیتے ہیں. اگر انسان یہ کام پورے نہیں کرتا, ہم سب فارغ ہیں کمپنی سے, کمپنی ہم کو نکال دے گی, ہمیں اچھی سیلری نہیں ملے گی, انکریمنٹ نہیں ملے گا, ہمیں اس کا معاوضہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم انشاءاللہ صالح اعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ہماری جو آنے والی اگلی زندگی ہے موت کے بعد, جب ہم نے قبروں سے اٹھائے جانا ہے, اپنے مالک کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرا ہوا ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے بیان ہونا ہے. وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمیں سارا حساب وہاں دینا ہے. تو اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے انشاءاللہ العزیز, اس کے بدلے میں ہمیں اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے طور پہ ہمیں اچھا انعام دے گا. اگر ہم اچھے اعمال نہ کر سکے تو ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے. اس صورت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس داخلہ مل سکے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان لیس للانسان الا ما سعى. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی مجلس میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس قابل بنایا کہ یہاں وہ آ سکے, اپنی باتوں کو بیان کر سکے. ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ آپ سب کو بہترین انداز میں بولنے کی توفیق دے, دین کو اچھے اسلوب میں سیکھنے کی توفیق عطا فرما, دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب لوگوں کی زبان میں جو لکنت ہے, جو کمی ہے, کوتاہی ہے, اللہ دور فرما دے. ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہماری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دے, ہمارے قول کے اندر اخلاص پیدا فرما دے تاکہ ہم جو کچھ لوگوں سے بیان کریں, بتائیں تو اس کے اندر تاثیر ہو, لوگ اسے قبول کر سکیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر کوشش نہ کی جائے تو انسان کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ہر ایک میدان میں معمولی سی چیونٹی دیکھیں, جس جگہ نہیں چڑھ پاتی ہے, چڑھتے چڑھتے اس مقام پر چڑھ جاتی ہے. یہ انسان کا بھی حال ہے. انسان کبھی کوشش کرتا ہے, چڑھتے چڑھتے ہمالیہ چڑھ جاتا ہے, اور جو چڑھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ ایک جو ہے تالاب میں بھی نہیں کود سکتا, ایک جو ہے ندی نالا نہیں پھانگ سکتا. تو ہمت کی بات ہے, جو کوشش کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. عربی میں کہاوت ہے من جد وجد, جس نے کوشش کیا اس نے پایا. تو ہم اپنی زندگی میں جب ہم غور فکر کرتے ہیں اور بڑے بڑے اہل علم کی زندگی اور سیرت پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی سے دو چیزوں کی معلومات ہوتی ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھے, انہوں نے نام کیسے کمایا, انہوں نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ کیسے حاصل کیا. تو مجھے دو چیزیں معلوم ہوئی. ایک چیز یہ ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتے رہے, جس چیز کے لیے انہوں نے کوشش کی مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. دوسرے نمبر پر وہ نظم اور ضبط سے, قاعدہ اور قانون سے, ایک پابندی, ایک روٹین سے وہ محنت کرتے رہے. محنت کے لیے بھی سمت ہونی چاہیے. جیسے تیسے محنت نہیں کرنا ہے, جہاں تہاں کدال نہیں چلانا ہے, جو بھی چاہے پہاڑ نہیں کھودنے لگ جانا ہے. نہیں, کھودنا ہے تو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے. تو ایک نظم ہو, ایک پابندی ہو, ایک روٹین اور ایک جدول ہو, اور پھر مسلسل محنت ہو.
تو آپ جس میدان میں بھی کوشش کریں گے اس میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی. زبان میں لکنت ہے، بول نہیں پاتے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، اگر محنت کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، دراسہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اہل علم کی رہنمائی میں محنت کرتے ہیں تو آپ کی وہ لکنت دور ہو جائے گی، جھجک ختم ہو جائے گی، ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. تو ہم لوگوں نے بھی سیکھا ہے، اہل علم سے، استاد سے، مربی سے سیکھا ہے، تب جا کے یہ مقام ملا ہے. تو الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں اور سیکھیں گے تو آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ داعی بنیں گے، خطیب بنیں گے، عالم بنیں گے، مربی بنیں گے، جو قوم کی، گھر کی، سماج کی، اپنے سرکل میں موجود لوگوں کی تربیت اور رہنمائی کریں گے. تو کرنے سے ہوتا ہے، کریں گے تو آگے بڑھیں گے، نہیں کریں گے تو خاموش رہیں گے تو نہیں کر پائیں گے. تو الحمدللہ جب سے ہم اس دعویٰ سینٹر میں آئے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف خاموشی سے آپ سنیں ہی نہ، بلکہ سنیں، سمجھیں، غور کریں، عمل میں لائیں، دوسروں کو بتائیں، حرکت میں آئیں. اس لیے میں نے شروع دن سے قلم بھی پکڑوایا ہے، کتاب بھی ہاتھ میں دی ہے، بولنے کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ آئیں، بولیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہماری طرح یہ جو ہے بڑے عالم دین ہی بن جائیں، نہیں، کم از کم آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس بات کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کم از کم گھر والوں تک. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو گھر والوں کو اچھے اسلوب میں آپ بتائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بولنے کا فن سیکھیں. گھر والوں کے علاوہ جو دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، دنیا کی ساری گفتگو کرتے ہیں لیکن دین کی بات کرنے میں جھجکتے ہیں، ہم کیسے بولیں گے، ہم کو بولنا نہیں آتا ہے. یہی اب جب آپ بولنے کا ہنر سیکھ لیں گے، بولنے کا فن سیکھ لیں گے، آپ کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے گا تو بے جھجک لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے. تو الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آئیں اور الحمدللہ آج کئی تقریریں سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ لگ نہیں رہا کہ یہ مبتدی طالب علم ہے. جیسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک لمبے زمانے سے محنت کر رہے ہیں، زبان، بیان دیکھیں نڈر ہو کے بیان کر رہے ہیں، اچھے انداز میں، ناصحانہ انداز میں، خطیبانہ انداز میں سمجھا رہے ہیں. جیسے لگتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ میدان خطابت میں گزرا ہے. تو یہ کوشش سے ہوتا ہے، کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں، آپ کے انداز میں اپنائیت ہونی چاہیے، رعونت نہیں ہونی چاہیے. آپ جب بات کریں گے تو نرمی سے، خوش اسلوبی سے، اچھائی سے، ہمدردی سے آپ جو کچھ بتائیں لوگوں کو لگے کہ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. یہ نہ لگے کہ نہیں آپ اس کو ورغلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی برتری چاہتے ہیں، آپ دکھانا چاہتے ہیں قوم کو، نہیں بڑا بولنے والا ہوں، میرے پاس ایک صلاحیت ہے بولنے کی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونے چاہیے کیا کہ آپ خوش اسلوبی سے اور نرم گفتاری سے، شیریں زبان سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی، خیرخواہی کے لیے، نصیحت کے لیے. الدین النصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے. تو دین اور خیرخواہی کے جذبے سے لوگوں کو آپ جب بات بتائیں گے، انداز جو بھی ہو، انداز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے گا کر تقریر کریں، گلا پھاڑ کے تقریر کریں، یا جو ہے بہت چیخ چلا کے یا اسٹائل میں تقریر کریں. نہیں، دین کی بات پہنچانے کا مطلب ہے آپ کے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے آپ اچھے انداز میں یا نرمی اور خوش اسلوبی سے آپ لوگوں تک پہنچا دیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کا دل ٹیڑھا ہوتا، آپ سخت دل ہوتے، آپ بدزبان ہوتے، لوگ آپ کے قریب نہیں آتے. آپ نرم دل تھے، آپ اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرتے تو لوگ آپ کے قریب ہوتے، آپ کی بات سن کر لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ساتھ میں ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، دونوں کو بھیجا. اور اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس اور نرمی سے بات کرنا. کیسے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، ڈرنا نہیں لیکن نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈر جائے، خوف کھانے لگے، ہو سکتا ہے. تمہارا کام ہے نرمی سے اپنی بات وہاں تک پہنچا دو، فرعون تک پہنچا دو. تو یہ خوش اسلوبی سے، نرمی سے اپنی بات پہنچا دے. اس کے لیے کوئی بڑا جو ہے پریکٹیکل کرنے کی، زبان کے اندر مہارت پیدا کرنے، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں. اب بس آپ کے پاس بولنے کا، نرمی کے ساتھ، شیریں گفتاری کے ساتھ بولنے کا انداز اور ہنر ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جو ہے ایک حدیث ہے جو ترمذی کے اندر ہے
اور اس حدیث کے بیان کرنے والے عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور حجر بن حجر وہ بیان کرتے ہیں، یہ دونوں آئے ایک صحابی کے پاس ارباز بن ساریہ، یہ صحابی ہیں ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود کہتے ہیں عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئے ارباز بن ساریہ کے پاس، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، کیا نازل ہوا کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سواری دیجیے، مجھے سواری مہیا کر دیجیے، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ان کے بارے میں کہ جب یہ رخصت ہوتے، جب نبی نے بتایا عذر پیش کیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں ہے، قرآن نے ذکر کیا تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ جب پلٹے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ صحابی جنگ میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں، سواری نہیں، رسول کے پاس آئے کوئی سواری دے دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ سواری دیجئے۔ رسول کیا کہتے ہیں میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ لوٹتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، اور غم اور حزن کے مارے یہ جو ایسے بلک کے روتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا کہ ہم خرچ کر سکتے اور ہم بھی جہاد کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، دیکھیں دین کا درد، دین سے محبت، ابھی جہاد کا حکم ہو جائے کتنے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، اور یہاں رو رہے ہیں، جہاد کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، نبی کے ساتھ میدانی جہاد میں جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ان کے پاس یہ آتے ہیں، دو تابعی آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر، وہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، اتیناک زائرین و عائدین و مقتبسین، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے آپ کی عیادت کے لیے اور آپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، مقتبسین اکتساب فیض کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کچھ ہمیں نصیحت کیجئے، بتائیے، آپ صحابی ہیں، آپ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کچھ بتائیے۔ تو وہ بیان کرنے لگے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیان کرتے ہیں، ایسا خطبہ دیتے ہیں، ایسی واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ انسانوں کی آنکھوں سے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دل مارے دہشت کے جو ہے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ الوداعی کلمہ ہو، الوداعی نصیحت ہو، جیسے لگتا ہے آج کے بعد اب آپ نصیحت نہیں کریں گے تو کچھ وصیت ہمیں کر جائیں، الوداعی وصیت لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے، کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات کو سننے، امیر کی اطاعت کرنے کی میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر حاکم ہے تو ان کی بات مانو، ان کی تابعداری کرو۔ آپ فرماتے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سنو میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بڑے اختلافات دیکھیں گے، میں نصیحت کرتا ہوں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، سنو ایسے اختلاف کے زمانے میں تم میری سنت کو اور صحابہ خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان کو تھام لینا اور اپنے دانتوں سے کس کے پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے، وعضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ کہتے دانت، یہ جو آخری حصے کا دانت ہوتا ہے اس کو کہتے مضبوطی سے دانتوں سے میری اور صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچ جانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کا نام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، آپ ایسے نصیحت کرتے تھے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو ہم جو بات بیان کریں اس کے اندر کیا ہو؟ رعونت، تکبر نہ ہو، اس کے اندر اپنا جتلانا نہ ہو، اس کے اندر کیا ہو کہ ہم خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم اس کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہو۔ اس مقصد سے نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں، بہترین اور اچھے انداز میں اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ آج دیکھیں لمبی لمبی تقریر ہوتی، رات بھر تقریر ہوتی، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں،
30 40 علماء کرام ہوتے ہیں، ایک ایک عالم 2 گھنٹے تقریر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر خطبہ دیتے، کتنا دیر بیان دیتے؟ مشکل سے 10 منٹ ہوگا، 20 منٹ ہوگا، 25 منٹ ہوگا، یہی ہوگا۔ آج ایک ایک عالم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، اور ساری رات تقریر ہوتی ہے۔ ایک بستی میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بستی میں کانفرنس ہو، 10 20 30 عالم جمع ہو، ساری رات تقریر ہو، 2 دن تقریر ہو، 3 دن تقریر ہو، تو اس تقریر کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سارے لوگ ولی اللہ بن جاتے ہے نا۔ اتنے علماء نے تقریر کی ہے، اتنے سارے لوگوں نے محنت کی ہے، 2 گھنٹے تقریر کی ہے، ان کی باتوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اخلاص سے باتیں خالی ہوتی ہیں، صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے، خود اپنا عملی کردار اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا کردار بھی اچھا بنانا ہے، تاکہ ہم جو کچھ بولیں تو اس کے اندر صداقت ہو کہ نہیں، یہ کہنے والا جو کہہ رہا ویسا کر کے دکھاتا بھی ہے۔ اپنا کردار بھی اچھا ہو اور کہنے کا انداز نرم ہو، شیریں ہو، اچھے اسلوب میں اور اچھے انداز میں بیان کریں۔ باقی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کوئی فنکاری ایجاد کریں بولنے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اسے کم از کم اپنی زبان سے اظہار کر سکیں، انداز جیسا ہی ہو، جس طرح کا انداز ہو، کم از کم ڈر نہ ہو، جھجک نہ ہو، ہم وہ بات، حق والی بات، کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو کچھ ہم سیکھے ہیں اس کو کم از کم گھر والوں کو بتا سکیں۔ اسے کم سے کم وہ دوست جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازار جاتا ہے، گھومنے جاتے ہیں، اس کو بھی کم سے کم بتا سکیں، جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ حق بات جب پہنچ جائے تو اس کو سینے میں چھپا کے نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی حق بات کو چھپاتا ہے، قیامت میں اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ تو یہ بات ہم ظاہر کرنے کے لیے اپنے اندر بولنے کا ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہ تیسری نشست تھی، اس سے پہلے بھی ہم 2 مرتبہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، اور یہ تیسری نشست تھی۔ اس نشست میں الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کی ابتدا ہوئی۔ جمیل عبدالعلیم نے تلاوت کی، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ، آواز اچھی ہے، تھوڑی سی محنت اگر کی جائے تو انداز بیان جو ہے اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بہترین قاری اور بہترین حافظ قرآن بنائے، اور زندگی جو ہے زندگی میں ایک نیک لڑکا اور جو ہے اسلام کا مجاہد بنائے۔ اس کے بعد جو ہے گلفام یونس صاحب آئے، اور انہوں نے حمد اور نعت کے ذریعے اس مجلس کے اندر جو ہے رونق پیدا کیا۔ الحمدللہ آواز بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آواز دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بعد سعید شاکر صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ کا انداز ایک عالم دین کی طرح ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا، گو کہ وہ موضوع جو ہے موضوع وہی تھا۔ الحمدللہ موضوع میں آپ نے اچھی باتیں، عبادت کا مفہوم، عبادت کا طریقہ، عبادت کا فائدہ، عبادت نہ کرنے کا نقصان، یہ ساری چیزوں کو جمع کیا۔ البتہ جو موضوع دیا گیا تھا اس موضوع سے ہٹ کر اپنی تیاری تھی، اور اچھی تیاری تھی، بس تیاری میں ایک چیز کی کمی یہ رہ گئی کہ جو چیز اگر فکس کی جائے کہ آپ کو 10 منٹ بولنا ہے یا 5 منٹ بولنا ہے، تو آپ پہلے سے اسنا طے کر لیں کہ ہمیں اتنی دیر بولنا ہے۔ کسی مجلس میں بھی آپ کو بلایا جائے کہ آپ کو 10 منٹ بولنا ہے، تو آپ ڈھیر سارا لکھ کر یا ڈھیر سارا مواد تیار کر کے نہیں، پریکٹیکل کر کے کہ نہیں ہمیں اتنا ہی بولنا ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں لمبی جو تقریر ہو جاتی، بہت سارے نمازی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ مولانا تقریر بند ہی نہیں کر رہے ہوتے، کسی دن 1.25 گھنٹہ لے لیا، کسی دن 1.25 گھنٹہ لے لیا، کسی دن جو ہے گھنٹے سے بھی زیادہ لے لیا۔ یہ خطبے کا طریقہ نہیں، خطبے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ خطبے میں اعتدال ہونا چاہیے، زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ تو طوالت بھی کبھی کبھی انسان کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، تو مثل کے محدود وقت میں بات ختم نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ انداز بیان بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچائے۔ آپ جو ہے اس مشن کو جاری رکھیں اور لوگوں تک اپنی بات کو اس طرح سے پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ آپ کا انداز بہت اچھا تھا۔ اسی طرح سے محمد آزاد انصاری صاحب آئے، پہلی بار آپ کے سامنے آئے۔ اس جگہ آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں آ جانا جیسے آپ یہ سمجھیں جیسے شیر کے منہ میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جب جاتے تھے، پہلی مرتبہ جاتے تھے، بدن ہاتھ کانپ جاتا تھا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، ماشاءاللہ سارے لوگ شادی شدہ ہیں، شیر سے بھی بڑا شیر ببر ہے، تو اس کے منہ میں جانا، یہاں آ جانا اور اپنی بات کہہ لینا۔ پہلی بار آئے اور گو کے دیکھ کر اپنی نظر نیچے ہی تھی، دیکھ کر کے بھی پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو آپ دیکھیں، اور پھر سامعین کو بھی دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں اور سامعین کو بھی دیکھیں۔ جیسے آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ جو پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ دیکھ کے پڑھا جاتا ہے،
پورے مساجد میں خطبہ سوائے کہیں کہیں کے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن انداز کیا ہوتا ہے، ادھر بھی دیکھتے ہیں پھر سامعین کو بھی، اگر صرف ادھر ہی دیکھتے ہیں تو پھر مفید نہیں ہے، ادھر بھی دیکھیں اور لوگوں کو بھی دیکھیں. تو اگلی بار آپ تیاری کریں تو سامعین کی طرف بھی کبھی کبھار دیکھیں گے، لیکن الحمدللہ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ بھولے بھی نہیں، آپ کا ہاتھ پیر بھی نہیں کانپا الحمدللہ. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہہ رہے ہیں مولانا بولنے ہی لگے، مولانا پیر کب کپا رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو یہ جو ہے تھم جائے گا. تو الحمدللہ آپ یہ ڈر خوف نظر نہیں آیا آپ کے اندر. تو کل ملا کر آپ نے 50-50 یعنی جو بیان تھا 50-50 آپ نے حق ادا کر دیا. آپ کے بعد پھر آئے احمد، آپ نے شروع میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا تو اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ تقریر کریں گے تو نحمدہ و نصلی کہیں گے یا الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. قرآن کی تلاوت میں وہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، تقریر میں نہیں. احمد حسین صاحب آئے ماشاءاللہ، پچھلی دفعہ جس طرح سے آپ نے کیا تھا اس سے بہتر انداز لگا، یعنی 50 سے 10 پوائنٹ آگے 60 تک آپ پہنچے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں مزید آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر دے. اور اردو کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا کہ جیسے زبان تیز رفتار نہیں ہے بولنے میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اردو ایک کتاب لے لیں جو موٹے حروف ہوں. آپ خاص طور سے فجر کا وقت بہت مناسب ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پڑھنے میں قرآن کی تلاوت میں لکنت تھی، وہ قرآن کو لے کر کے تیز فجر کے بعد پڑھے ہیں تو زبان کی لکنت ختم ہو گئی. تو آپ اردو میں اگر مہارت یا بولنے میں مہارت چاہتے ہیں تو اردو ایک کتاب لیں جس میں بڑے حروف ہوں، اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ نکالیں اور الفاظ کو آواز کے ساتھ یعنی لاؤڈلی آواز کے ساتھ اور تیز بولیں، جلدی پڑھیں اور آواز کے ساتھ زبان. تو یہ زبان آپ کی ٹوٹے گی اور جہاں جس لفظ میں لکنت ہوگی وہ لکنت ختم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تھوڑے دن پریکٹس کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا انداز ماشاءاللہ پہلے سے بہتر تھا. آپ کے بعد آئے عبد الرحمن یونس صاحب. ماشاءاللہ انداز آپ کا وہ انداز ہے جسے پسند کیا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں. عبد الرحمن صاحب نے یعنی آواز میں لے ہو، سر ہو، لوگوں کو یہ آواز بھاتی اچھا لگتا ہے الحمدللہ. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ہمیں جبرن دیکھیں، ہمیں تقریر کرنے کے لیے جبرن اپنی آواز کو بنانا نہیں، لیکن فطری طور پر اگر کسی کو یہ آواز آ رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اصل یہ ہے تقریر میں آپ کے اندر تصنع اور بناوٹ نہ ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طبعی جو چیز دی ہے، فطری چیز دی ہے، فطری آواز دی ہے، اسی آواز میں جو ہے وہ آپ بیان کریں. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں تلاوت میں عبد الرحمن سدیس کی نقالی کرتے ہیں، کوئی شریم کی نقالی کرتے ہیں. تو نقالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک فطرت دی ہے، اس فطرت میں پڑھیں، تجوید میں پڑھیں اور اپنی فطرت میں پڑھیں. کسی کی جو ہے نقالی کرنے کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے. تقریر میں بھی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کا انداز ہم لے لیں. آپ اپنی طبعی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں اپنی صلاحیت دکھلانا یا چاہتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانا، خیر خواہی نصیحت دین پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آواز کے لیے کوئی بناوٹ نہیں چاہیے. اس کے لیے آپ بس آواز منہ سے بولیں، اچھا انداز مطلب نرمی کے ساتھ، خوش گفتاری کے ساتھ بولیں، بس یہی کافی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ کا انداز بہترین ہے. آپ اس چیز کو اپنی رفتار میں جاری رکھیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو سماج کے لیے آپ مفید رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے بعد آئے محسن صاحب کا انداز مجھے سب سے اچھا لگا، سب سے پیارا لگا. آپ کا جو ناصحانہ انداز، جو لوگوں کو سمجھانے کا، لوگ جس سے متاثر ہو سکیں، اس انداز میں آپ نے بہترین. اور خاص طور سے جو سب سے بڑی خوبی رہی کہ جو موضوع میں نے لکھ کر دیا تھا اس موضوع کے درمیان سے آپ نے بات کی ہے. یعنی جتنے بھی آئے یہاں پر تقریر کرنے والوں میں ایک ہیں جو محسن صاحب نے زیادہ سے زیادہ باتیں اس تقریر سے لے کر جو ہے بیان کی ہیں. اسی لیے میں نے ان کو سب سے زیادہ جو ہے نمبر دیا 85 نمبر کہ اس کے مستحق ہے. یعنی انداز بھی ناصحانہ انداز تھا، میٹھی زبان جو جس سے خیر خواہی جھلکے، اس اعتبار سے آپ نے جو ہے بیان کیا ہے. اور جو وقت تھا، پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے اپنے وقت کے اندر بغیر بتائے انہوں نے ختم کر دیا اور وقت بھی انہوں نے پورا کر دیا ہے، اکیلا بنتا صرف انہوں نے. تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس ٹارگٹ کو آپ اچیو کریں تو آپ کامیاب ہیں.
اسی طریقے سے آپ کے بعد آئے محمد عمران صاحب، پہلی مرتبہ آئے ماشاءاللہ، دعوت سینٹر کو جوائن کیے زیادہ نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے اور کچھ ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا. زبانی آپ نے جو ہے تقریر کی ہے اور آپ کی زبان میں الحمدللہ اردو زبان آپ کی اچھی ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے مزید اس کے اندر نکھار اور بہتری پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مزید نکھار پیدا فرما دے، آمین. آپ کے بعد آئے یوسف اللہ دتا صاحب، ماشاءاللہ آپ لکھنا پڑھنا بولنا کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن آج بول کے دکھائے. اس لیے دکھائے کہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ بولنا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے بول کے دکھائے. تو شیر کے منہ میں بھی آئے، منہ میں آ کر انہوں نے جو ہے ہاتھ ڈال کے جبڑے سے جو ہے تقریر بھی کی ہے، چاہے جس انداز میں، لیکن زبان کھول لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ ایک شعر ہے، یہ بزم میں ہے، یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہ بزم میں کہتے ہیں شراب کو، اور بزم میں شراب خانہ. شراب خانے میں جو ہاتھ بڑھائے گا وہ شراب اٹھا پائے گا، جو ہاتھ نہیں بڑھائے گا شراب نہیں اٹھا پائے گا. تو کوشش کرنا ہے، بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تب جا کر آدمی کچھ پا سکتا ہے. تو الحمدللہ آپ کا بھی انداز بیان اچھا تھا. تو اس حساب سے آپ کو جو ہے میں اللہ دتا صاحب یوسف صاحب کا بھی بیان اچھا تھا، بول لیے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ ہمارے درمیان آئیں، اس سے بہتر بیان کر سکیں. اس کے بعد آخر میں آئے گلفام یونس صاحب، ماشاءاللہ ایک خطیب کی حیثیت سے آپ نے بیان کیا. انداز بیان خطیبانہ ہے اور بغیر خوف کے، بغیر جو ہے ڈر کے آپ نے اچھے انداز میں خطاب کیا ہے، اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ جو ہے قوم کے لیے مفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہتری پیدا فرمائے، آپ کے اندر وہ تڑپ، وہ جذبہ، اور وہ ہے بھی، دیکھتے بھی ہیں، اور مزید اس کے اندر جذبہ دے تاکہ آپ قوم کی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی بھی اصلاح کریں. انشاءاللہ یہ دعوت سینٹر اس لیے بنا ہے کہ یہاں سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں. اور خاص طور سے یہ فتنے کا زمانہ ہے، علماء سے ضرور اٹیچ رہیں گے. اگر ایسا نہ ہو کہ کچھ سیکھ لیں تھوڑا سا تو عالم کو پیچھے کر دیں، نہیں، آپ علماء سے جڑے رہیں گے. علماء کے بغیر آپ جو ہے سمجھ لیجئے بھٹک سکتے ہیں. علماء دین کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء نے یہ بات، یہ ذمہ داری جو ہے دین کی ذمہ داری علماء کے ذمہ لگائی ہے. تو علماء دین کے وارث ہیں، علماء سے اٹیچ رہیں گے اور علماء کی رہبری میں کام کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ جہاں پر بھی کوئی ضرورت پڑے گی اصلاح کی تو وہ اصلاح کرتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. الحمدللہ نمبرات یعنی ہمارے حساب سے نمبر کیا دیں گے، لیکن اچھی تقریریں تھیں. سعید شاکر صاحب جو سمجھ لیجیے 80 سے اوپر ہیں. اسی طریقے سے عبدالرحمن یونس صاحب 80 ہیں، محمد محسن صاحب 85 ہیں. اسی طرح سے گلفام یونس صاحب آپ بھی جو 85 کے مستحق ہیں. باقی آپ بے عمران صاحب 65، احمد حسین صاحب 60، یا محمد آزاد صاحب 50 جو ہے نصف پہ ہیں. تو الحمدللہ یہ جو بیان تھا الحمدللہ کل ملا کر اچھا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری زبان کے اندر تاثیر دے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دے، ہمارے اندر ایک اچھا ہنر دے. بار الہ تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بولنے کا ملکہ عطا فرما دے. اللہ ہمارے اندر جو تقصیر ہے، کمی ہے، اس کو دور فرما دے. جو ہم اچھا چاہتے ہیں کرنا اس میں ہمیں کامیابی دے. جو کوشش کر رہے ہیں اچھے میدان میں اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. تو جو ہمارے آج کے شرکا ہیں یہاں آئیں، جمیل ادھر آ جائیں، گلفام صاحب آ جائیں، سعید شاکر صاحب آ جائیں، محمد آزاد، احمد حسین، عبدالرحمن یونس، محمد محسن، محمد عمران، یوسف اللہ دتا، گلفام صاحب ادھر آ جائیں. خواتین میں کتنے خواتین ہیں؟ عبدالوہاب کتنی خواتین ہیں؟ 7 خواتین ہیں. 7 خواتین میں سے جو ہے کہاں پر ہیں؟ ادھر 9 اور 7 کتنا ہو جائے گا؟ 16 ہو جائے گا. ادھر کتنے افراد ہو گئے؟ 2 2 4 2 6 2 8 1 9. کہاں میں شاہ جہاں صاحب ادھر آ جائیے. یہ ایک نکال کے سب کو دیجیے. ایک نیا مسلح ہے انشاءاللہ. عبادت کے موضوع پہ تقریر کی ہیں، اس پہ عبادت کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی ثواب ملے گا، دعوت سینٹر کو بھی ثواب ملے گا. وہ ایک ہی ساتھ اجتماعی لے لیں، کوئی مشکل نہیں.
خواتین کی طرف سے جو ان کے نائب ہیں ادھر آ جائیں تو 2-4 آدمی میرے پاس جو خواتین کے جو ایک محرم آ جائیں ادھر. کون کون ہیں محرم خواتین کی جانب سے؟ ایک آ جائیں. جی ایک آپ آ گئے. اور کوئی دوسرے ہیں خواتین؟ اور کوئی ہیں؟ آ جائیں. عبد القدوس آ جائیں. اور کوئی خواتین کی جانب سے؟ یہ عبد القدوس ہو گئے. اور کوئی ہیں خواتین کی طرف سے؟ اور کوئی محرم کسی اور کی فیملی اور کوئی ہے؟ کوئی اور کسی کی فیملی ہو تو بتائیں جن کا. ادھر آ جائیں دونوں آدمی. ان کو جو ہے ایک خواتین کے لیے. ہاں نہیں تو محرم اگر ہوگا تو اس کو ایک ان کو دے دیں.